لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے مشورہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے، لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کو بتا دیا کریں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند نہ فرمایا۔ پھر کسی نے کہا کہ بگل بجا دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا، کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا۔ اب کسی نے کہا کہ ناقوس بجا کر اعلان کر دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگ جلا دی جایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو بھی پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ یہ طریقہ مجوسیوں کا تھا۔ دوستو کہتے ہیں کہ ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ ایک شخص مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کا وقت ہونے پر گشت لگا لیا کرے۔ چنانچہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کرنے والا مقرر کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے جسم پر 2 سبز کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس یا جسے بگل کہتے ہیں وہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم یہ ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کریں گے۔ اس پر وہ بولا، کیا میں تمہیں اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، ضرور بتائیے۔ اب اس نے کہا، تم یہ الفاظ پکار کر لوگوں کو جمع کیا کرو۔ اور اس نے اذان کے الفاظ دہرا دیے، یعنی پوری اذان پڑھ کر انہیں سنا دی، پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا یہ خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ سچا خواب ہے، تم جا کر یہ کلمات بلال کو سکھا دو تاکہ وہ ان کے ذریعے اذان دیں، ان کی آواز تم سے بلند ہے اور زیادہ دلکش بھی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کلمات سیکھنے پر صبح کی اذان دی۔ اس طرح سب سے پہلے اذان فجر کی نماز کے لیے دی گئی۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ جو ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان گونجی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے، وہ جلدی سے چادر سنبھالتے ہوئے اٹھے اور تیز تیز چلتے مسجد نبوی میں پہنچے۔ مسجد میں پہنچ کر انہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی خواب دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی خواب کی تصدیق سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد 5 وقت کی نمازوں کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے۔ ان 5 نمازوں کے علاوہ کسی موقع پر لوگوں کو جمع کرنا ہوتا، مثلا سورج گرہن اور چاند گرہن ہو جاتا یا بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنا ہوتی، تو وہ الصلاۃ جامعہ کہہ کر اعلان کرتے تھے۔ دوستو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رہے۔ ان کی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے۔ پیارے دوستو یہ تھا تذکرہ اذان کی ابتدا کا۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض یہودیوں نے طعنہ دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤذن ایسا رکھا ہے جسے شین اور سین کی تمیز نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے سے منع کر دیا۔ اور جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہ دی تو اس روز صبح ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر صحابی نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر رات کے حوالے سے عرض کیا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، جب تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہیں دیں گے صبح نہیں ہوگی۔ تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو صبح ہوئی۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کا سین بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک شین ہے۔ دوستو یاد رہے کہ یہ واقعہ مستند کتب احادیث میں موجود نہیں ہے، اور اس ضمن میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ محدثین کے نزدیک من گھڑت اور بے اصل ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ایسے واقعات اگر کوئی بیان کرے تو اس کو بتا دیا جائے کہ یہ واقعات درست نہیں ہیں۔ حالانکہ اس واقعے کو آپ نے شاعری میں اور قوالی میں بھی سنا ہوگا۔ قوالوں نے یہ قصہ اپنے سے گھڑ لیا ہے، اور قوالی میں یوں کہتے ہیں کہ بلال نے جب تک اذان فجر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھیے نہ مطلق سحر ہوئی۔
یاد رہے کہ اکثر قوالیاں من گھڑت واقعات پر گائی جاتی ہیں اور یہ لوگ جاہل طبقے میں شرکیہ عقائد کو پھیلاتے ہیں۔ ایسی قوالیاں سننے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جس واقعے سے ان لوگوں نے یہ واقعہ گھڑ لیا ہے وہ اصل واقعہ اس طرح سے ہے جو کہ صحیح بخاری کی روایت میں بیان ہوا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ سے کہا، ہم خیبر سے لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات میں سفر کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اب پڑاؤ ڈال دیتے تو بہتر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کے وقت بھی تم سوتے نہ رہ جاؤ۔ اس پر بلال رضی اللہ تعالی عنہ بولے